کیا بائبل مقدس جسمانی صحت اور فٹنس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتی ہے؟ آج میں اسی ٹاپک پہ چند لمحات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا خدا نے ہمیں صرف آرام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے یا بنایا ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی مصروفیات سے نکل کر اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا۔ اگر خدا نے انسان کو صرف دعا، عبادت اور آرام کے لیے بنایا تو اسے باغ عدن میں کیوں رکھا تھا؟ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اکثر سوالات کے ذریعے سے کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اگر آج جسم روح کو اٹھانے کے لیے صرف ایک عارضی پنجرہ ہے تو پھر خدا نے آدم کو ایسا جسم ہی کیوں دیا جس میں وہ زمین پر کام کرے؟ ضرورت کیا تھی؟ کیا ہم نے اپنے اپنے چرچز میں اتنی روحانیت سیکھی، اتنے روحانی بن گئے کہ یہ جسم ہمیں پنجرہ نظر آنے لگا، غیر اہم نظر آنے لگا، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، نہ ہی ہمیں کرایا گیا؟ یہ سوالات ہیں کچھ جن پر میں چاہتا ہوں کہ آج ضرور آپ غور و خوض کیجئے گا۔ آدم کو باغ میں سب سے پہلا کام یا سب سے پہلا ٹاسک کیا دیا گیا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آدم کو سب سے پہلا جو ٹاسک تھا وہ باغبانی کا تھا اور نگہبانی کا تھا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ جو باغبانی، چونکہ ہم سب جانتے ہیں باغبانی کوئی عام کام نہیں ہے، اس میں بڑی محنت اور مشقت لگتی ہے، اور خاص طور پہ نگہبانی میں بھی، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ محنت اور مشقت تو گناہ کے بعد آئی، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا اور پھر سے جا کے اس پیسج کو پڑھیے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ محنت اور مشقت خدا نے آدم کو دی گناہ ہونے سے پہلے، پیشتر، گناہ کے بعد نہیں۔ اس سے ہمیں ایک بڑا ہی زبردست اصول دکھائی دے رہا ہے۔ انسان کو اس کی ابتدا میں ہی یہ اسائن کر دیا گیا کہ وہ باغبانی کرے گا، یعنی انسان کا کام صرف بیٹھنا نہیں تھا، سوچنا نہیں تھا، آرام کرنا نہیں تھا، دعا عبادت اور صرف دعا اور عبادت کرنا نہیں تھا، بلکہ کام کرنا تھا، حرکت کرنا تھا، جسمانی محنت اور مشقت کرنا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ضرور ان چیزوں پر سوچئے گا۔ پھر بھی اگر آج ایک شخص اپنے جسم کو مضبوط بناتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ڈسپلنڈ رہتا ہے، تو کیا وہ دنیا پرست ہو گیا؟ کیونکہ اکثر ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ دنیا پرست ہے، یہ دنیاوی شخص ہے، یا ہم نے خود جسمانی ڈسپلن کو غلطی سے دنیاوی سمجھ لیا ہے۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ جم جاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جم جاؤ، ایکسرسائز کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک حیران کن بات آپ کو بتاتا چلوں۔ یونانی زبان میں اگر آپ پہلا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 7ویں 8ویں آیات کا مطالعہ کریں تو جہاں لفظ ریاضت آیا نا جی، ایکسرسائز آیا، جس کو انگلش میں ترجمہ کیا گیا، وہاں یونانی میں گمنیزیا یا جمنیز استعمال ہوا ہے یونانی میں، جس کے معنی ایکسرسائز کرنا یا اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ٹرین کرنا ہے۔ لیکن بائبل ہمیں ایک بیسک ضرورت کے بارے میں ضرور بتاتی ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ آدم کے پہلے کام پر غور کریں تو وہ نہایت قوت طلب اور مشقت طلب کام تھا، جس کو میں نے آپ کو بتایا باغبانی۔ آج ہم اس طرح سے، جس طرح آدم باغبانی کرتے تھے، ہم اس طرح کی باغبانی تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے جسم کی روح کے ساتھ ساتھ باغبانی ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم سب آفیسز میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایئر کنڈیشن آفس ہیں، گھر میں بھی ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، ہم اکثر اوقات بیٹھنے کی جاب کرتے ہیں، اور اکثر اوقات جو ہے ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم گھر آتے ہیں، گھنٹوں ہم موبائل پر براؤزنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ تو ان بہانوں سے باہر آ جائیے۔ ہمارے پاس 101 بہانے، اکثر لوگ کہتے ہیں جی میری شادی ہو گئی، اب میرے بچے ہو گئے، اب میں بڈھا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اب تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو ضرور ابھی خدا کا روح ہمیں اس حوالہ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ 101 بہانے ہیں نا کام کرنے کے، لیکن اگر کوئی کام کرنا ہو تو پھر کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ فٹ رہیں گے، آپ ہیلدی رہیں گے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہتر کما سکتے ہیں۔ ہمیں ڈیزائن ہی، ہمارا جو جسم ہے وہ ہارڈ ورک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، اور اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آدھی سے زیادہ بیماریاں اسٹرینتھ ٹریننگ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ایک مسیحی
کو جم جانا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے مسیحی زندگی میں جسم کو اتنا غیر اہم کیوں سمجھ لیا، یا ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، اس پر ہمیں کبھی میسج ہی نہیں دیا گیا، اس پر ہمیں کبھی کلام سنایا ہی نہیں گیا۔ ہم ہر سنڈے، ہر اتوار گناہ پر، روزوں پر، دائیکی پر، صلیب پر بے شک ہمیں سننا چاہیے، ہمیں دینا چاہیے، لیکن اس جسم کے بارے میں، کنسسٹنسی کے بارے میں، موٹیویشن کے بارے میں، بائبل جسم کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہمیں کیوں بتایا نہیں گیا؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔